حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ بیٹھ گئے، پھر چیخ ماری اور الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا رب بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے، آپ فرشتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے تو ان کو سلام کرتے ہوئے کہا، سلام علیکم۔ انہوں نے جواب میں کہا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سلام آپ کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے ہے۔ آپس میں سلام کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں آنے کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور ان کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو جو چیونٹیوں کی طرح نکالا، جو جواب طلبی پر یہ اقرار کر رہے تھے کہ اللہ ان کا رب ہے، ہر ایک پکار رہا تھا کہ یا رب یا رب۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں سکونت دے دی۔ جنت میں ان دونوں سے زیادہ حسین کوئی شے نہیں تھی، یعنی حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی چیز ان سے زیادہ حسین نہیں تھی، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر لؤلؤ کی مثل زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تاج تھا اور حضرت حوا علیہ السلام کے سر پر زبر جد اور زیور کی نقارس تھی۔ یہیں سے مردوں کے لیے تاج اور عورتوں کے لیے نقارس اور زیور چلے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کا لباس ناخن کا تھا، جس پر سورج کی شعاؤں کی طرح شعاع تھی۔ پس ان سے ابلیس ملعون نے حسد کیا اور ان کے لیے حیلہ بنایا۔ جب ان کی جنت میں رہنے کی مدت پوری ہو گئی تو شیطان سانپ میں داخل ہو کر حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے پہنچا اور ان کو دکھایا کہ وہ اس درخت کو کھا رہا ہے جس سے اللہ عز و جل نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو روک کر رکھا تھا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو اس کو کیوں کھاتا ہے؟ یہ تو سراسر نافرمانی ہے۔ ابلیس نے کہا، جنت میں اس سے عمدہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو اس کو کھائے گا وہ جنت میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس کے اندر ہونے اور جنت میں ہمیشہ نہ رہنے کی وجہ سے منع کیا ہے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ اگر تم اس کو کھاؤ گی تو ہمیشہ جنت میں رہو گی، بس میں تم دونوں کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے فرمایا کہ میں نے بھی کھایا ہے، آپ بھی کھائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اگر میں خدا کے نافرمانی کروں مگر حضرت حوا اور سانپ آپ کو قائل کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے 3 دانے اٹھا کر کھا لیے۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے 7 دانے اٹھا کر دیے، اس طرح کل 10 دانے ہو گئے۔ جب 3 دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے منہ میں ڈالا تو کھا لیا تو باقی 7 کو ڈالا تو اللہ نے ندا فرمائی، یا آدم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا، لبیک کہا اور 7 دانوں کو منہ سے گرا دیا اور سر بھی جھکا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم سر اوپر اٹھاؤ۔ عرض کیا کہ یا رب، نافرمانی کی وجہ سے آپ سے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رب؟ فرمایا کہ کیا میں نے فرشتوں کو تیرے لیے سجدہ کرنے کا نہیں کہا تھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رب، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے جنت کی عیش میں میرے پڑوسی نہیں تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رب، آپ کا پڑوسی تھا۔ پھر آپ کو کس چیز نے میری نافرمانی پر اکسایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہوا نے بھلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے پڑوس سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جو شخص میری نافرمانی کرے گا وہ میرا پڑوسی نہیں ہو سکتا۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے لے کر جائیں، یہ شان و شوکت ان سے ہٹا لیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر جھکائے ہوئے حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے آدم، اپنا سر اٹھائیں اور رحمان کی دی ہوئی شان و شوکت واپس کریں اور ان کے پڑوس سے چلے جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر چال دیے، پھر ایک درخت سے لپٹ گئے تو اس درخت نے کہا، اے اہل یعقوب، مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں۔ یہ جملہ سب سے پہلے اس درخت نے کہا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے تاج ہٹا لیا اور رحمان تبارک کی دی ہوئی عزت و مرتبہ سب کچھ واپس لے لیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کی عزت واپس لینے کے بعد دونوں کا لباس بھی نہ رہا تو یہ اپنے بدن کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ پھر 70,000 فرشتے جنگ کی شکل پیش کرتے ہوئے بغیر نیزہ زنی کے نیزوں کے نشانے کرتے ہوئے جنت سے باہر لے گئے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ساحل ہند میں اتر گئے اور حضرت حوا ساحل مکہ اتر گئی۔ پھر یہ دونوں روتے اور نوحہ کرتے رہے۔ ان کو دکھ پہنچنے کے سبب اور رونے اور نوحہ کرنے کی ابتدا بھی انہی سے ہوئی ہے، لیکن اب یہ شریعت محمدیہ میں نوحہ اور سینہ کوبی اور اپنا منہ پیٹنا سب ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے رونے کی آوازیں سن سکتے تھے۔ فرشتے بھی ان کے رونے پر روتے تھے اور ان کے غم کرنے پر غم کھاتے تھے، اور جنت ان کے شوق میں ان کے قریب ہوتی تھی۔ 40 دن بعد ایک دن اللہ عز و جل نے پوچھا کہ اے آدم، آپ نے کوئی ایسا زمانہ گزارا ہے کہ آپ پر کہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب، کہ بالکل آپ نے سچ فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور حکم دیا، مگر تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، میری وصیت کو ضائع کیا، میرا عہد بھلا دیا۔ بس جو تمہاری اولاد میں سے میری نافرمانی کرے گا، وہ میری نعمت کا انکار کرے گا، تو مجھے اور میرے غلبہ کی قسم، اگر میں ساری زمین تیرے جیسے مردوں سے بھر دوں جو لگاتار دن رات لگاتار میری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں پھر میری نافرمانی کریں، تو میں ان کو نافرمانوں کے مقام پر کھڑا کر دوں گا۔ ہاں، اگر میں اپنی رحمت کا سہارا دے دوں تو یہ دوسری بات ہے۔ میں نے تم پر ترس کھایا، تیری دعا کو سنا، میں سچا رب ہوں، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور آہوزاری کرنے والوں کی آہوزاری قبول کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کلمہ خلاص کی طرف لپکے اور عرض کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک انی عملت سوءا وظلمت نفسی فرحمنی وتب علی انک انت ارحم الراحمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ کو سلام کیا کہ اے آدم، اللہ عز و جل نے آپ کو سلام بھیجا اور توبہ قبول۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہنس پڑے۔ ہنسنے کی ابتدا بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ اس کے بعد موت تک پھر کبھی نہیں ہنسے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میں دارالبلا میں یا اللہ آپ کی ناراضگی کی حالت میں رہوں گا یا رضا کی حالت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ میری رضا میں رہو گے۔ میں نے اپنی قدرت سے آپ کو معاف کر دیا اور اپنے عفو سے درگزر کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ فرمایا کہ اے آدم، آپ کو وصیت کی تھی، مگر آپ نے میری وصیت کو ضائع کر دیا اور میرے عہد کو بھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب، مجھ پر آپ کی قضا غالب آ گئی تھی، آپ کی تقدیر کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا، بس آپ مجھے وصیت فرما دیجئے، جب میں ضائع کروں تو حکم فرمایا کریں، جب میں بھول جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں آپ کو چند باتوں کا حکم اور وصیت کرتا ہوں، ساری خیر ان میں ہے۔ ایک بات میرے لیے ہے اور ایک بات تیرے لیے ہے، اور ایک بات میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے، اور ایک تیرے اور لوگوں کے درمیان مشترک ہے۔ بس وہ بات جو فقط میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرنا،
میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کفر و شرک نہ کرنا۔ اور وہ دوسری بات جو صرف تیرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو تم عمل کرو گے میں اس کا پورا پورا اجر دوں گا۔ یہ نہیں کہ تم عمل زیادہ کرو کم اجر دوں، بلکہ پورا پورا اجر دوں گا۔ اور وہ تیسری بات جو میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تم دعا کرو گے میں دعا کو قبول کروں گا۔ اور چوتھی بات کہ جو تیرے اور لوگوں کے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرے گا وہی ان کے لیے پسند کرو گے، جو اپنے لیے ناپسند کرو گے وہی ان کے لیے ناپسند کرو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کا ہر فیصلہ عدل پر ہے، ہر حکم بادلیل ہے۔ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑی زیادتی کی ہے، آپ مجھے اپنے ہاں ٹھکانہ دے دیجیے، میں آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں، آپ مجھے قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تمہیں قبول کر لیا۔ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو جمع کیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو ملایا۔ جب ہم نے ان کو جمع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے حوا مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، کھانے کی طلب ہے۔ تو حضرت حوا نے عرض کیا کہ یہاں کھانا کہاں ہے، کھانا تو جنت میں تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام نے دیکھا کہ جنات روٹیاں پکا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل نے جنات کے باپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ تو پھر حضرت حوا علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا جیسا جنات نے کیا، چنانچہ دونوں حضرت نے کھانا کھایا اور پانی بھی پیا۔ جب کھانا کھا کر پانی پیا تو پھر ان کے پیٹ میں مڑور ہوا تو بول و براز کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل نہیں کرتے تو مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ جو جنت سے محرومی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میرا غم طویل ہو گیا ہے، یعنی میں بہت ہی زیادہ غم میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے آدم آپ ہمارے ساتھ حج کریں۔ تو انہوں نے بیت اللہ کے گرد چکر فرمائے اور فریاد کرتے ہوئے حج ادا کیا۔ انہوں نے حج کے مناسک پورے کر لیے تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم آپ کا حج قبول ہو چکا ہے، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے ایسے ہی حج کیا تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہی نہ گئے، نہ ہاتھ لگایا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا، نہ ہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو پکارا تو انہوں نے فوراً لبیک لبیک یا رب کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تیری نسل سے اپنے شہروں کو آباد کروں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے پاس صبح کے وقت جاتے تھے تو حضرت حوا علیہ السلام شام کو 2 جڑواں بچے جنتی تھی۔ اسی طرح انسانوں کی نسل آگے سے آگے پھیلی۔